رحیم درس قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کھول کے اور اس کی تلاوت کرنے کی بھی وہ کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ قرآن مجید مصحف کھولنا چاہتے ہیں تو پہلے اگر اپنے ہاتھ ڈس انفیکشن کر لیں، سینیٹائز کر لیں ان کو، تو یہ شاید زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ مختلف لوگ صحیفے کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ ان کو ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں، یا پھر یہ کہ موبائل پہ دیکھ لیں، جی یا موبائل پہ دیکھ لیں، جی پھر موبائل پہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہاں کی نسبت جب ہاتھ پہ بھی آپ ساتھ دیکھیں گے تو قرات کرنے میں چونکہ ہم نے ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ جی کھول لیں۔ جی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنا اس میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمت علیکم میں نے تم پر کی، یعنی جو میری نعمت میں نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو، وانی اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے اس بات سے آگاہی حاصل کی تھی کہ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو تعلیمات دی تھیں اور ان تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ ہمیں بھی تقریباً وہی تعلیمات دی گئی ہیں، اور اسی بنا پر دین اسلام کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل قرار دیا کہ یہاں پہ نعمت مکمل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہدایت دی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی، تو وہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا، اور اسلام اس کا فائنل ورژن ہے، اس کا لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ ورژن ہے، اور اس پہ آ کے اب ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، اب مزید کسی ترمیم کی اور مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پچھلا رکوع ان تعلیمات کا تذکرہ تھا، اور ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ موجود ہے، آخری نبی کا تذکرہ موجود ہے، تم اس سے آگاہ ہو، تو اب تمہیں اس کتاب کا انکار کر کے پہلا کافر نہیں بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر شروع کیا ہے، اور یہاں پہ ان کی تاریخ کے وہ اہم واقعات کے جو صرف انہی تک محدود تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور یہ تقریباً 9 رکوع آگے یہ واقعات چلیں گے۔ یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور عبرت اور بطور یاد دہانی یہ چیز سمجھائی ہے، سکھائی ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، برحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بذریعہ وحی ان کو بتائی ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو صرف انہی تک محدود تھیں یا وہ ان کے علماء تک محدود تھیں، ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا کے
قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور دین اسلام کے جو ہے وہ برحق ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا۔ اب جتنی بھی قومیں ہیں بنیادی طور پر تو ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے اور اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ قوموں کو فوقیت دی، فضیلت دی، اور وہ فضیلت کی جو وجوہات ہیں، جو اس میں ہدایت ہے، علم و حکمت ہے اور حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، علم و حکمت بھی دیتا ہے، اور پھر اس علم و حکمت اور ہدایت کے مطابق نظام چلانے کی بھی اگر صلاحیت دے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی جو ہے وہ فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ تینوں چیزیں عطا کی تھیں، انہیں ہدایت بھی دی، انہیں حکمت بھی دی، انہیں علم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اقتدار بھی دیا۔ اب اقتدار، حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار مشہور ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے آگاہی رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار ایک مثالی اقتدار کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور بادشاہ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت بخشی تھی، اور وہ فضیلت انہیں علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں عطا کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں واپس لے لیں۔ تو وہ فضیلت جو انہیں حاصل تھی کہ وہ امامت کا منصب انہیں حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ امامت لے کے بنو اسماعیل کو دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے اس کے اندر یہ عبرت بھی رکھی ہے ان واقعات کے اندر کہ وہ قوم، اس نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں، آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے ذریعے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں، یعنی نعمتیں لے کے بھی آزمائش ہوتی ہے اور نعمتیں دے کے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اب نعمتیں لے کے مصیبت کے ذریعے آزمائش، انسان اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور نعمتیں دے کے آزمائش کے انسان اس پہ شکر کی کیفیت اور اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں طرح آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ انسان کو آزمانا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح آزماتے ہیں کہ اسے نعمتیں دیتے ہیں، اس کو آسائشیں دیتے ہیں، راحتیں دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر اللہ نعمتیں جب واپس لیتے ہیں، رزق کی تنگی سے گزارتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے جو ہے وہ رسوا کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ ابتدائی چند چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں اور بھی قوموں کے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات آئے ہیں، بنی اسرائیل کے حالات آئے ہیں، باقی قوموں کے تذکرے بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تفصیلات ہمیں بنی اسرائیل کے تذکرے کی ملتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو یا دیگر اقوام کے تذکرے ہوں، یہ بنیادی طور پر تذکیر کے لیے اور عبرت کے لیے ہیں، یعنی اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں پیغام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون فطرت ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کریں گے تو ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ واضح کہہ دیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کب وہ بھی اولاد آدم تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی نتیجہ کیا نکلا؟ ناکام ہو گئے۔ اور ہم بھی دعوے دار ہیں، لیکن اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پچھلے درس کے اندر بھی بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے جو جو کام کیے ہیں تم بھی وہی کام کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر ایک گو کے بل کے اندر گھسے ہیں، ایک سوراخ کے اندر وہ گئے ہیں، تو تم بھی اس سوراخ کے اندر جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو جو گناہ کیے ہیں تم بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرو گے۔ جیسے ایک قوم، ان پہ عذاب کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی،
اب ہمیں بھی وہی کیفیات نظر آتی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ دیگر جرائم کا ارتکاب کیا، وہ جرائم ہمیں امت مسلمہ کے اندر بھی نظر آتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے امت کو بطور عبرت یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے. اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے. اب اللہ کی نعمت کون سی؟ اس سے مراد ہے کہ ہدایت بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت کے ساتھ ہی ان کو ہدایت ملی. اولاد انبیاء تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. انہی سے آگے سلسلہ ہے کہ انبیاء کی اولاد ہو، کتنا بڑا تم پہ انعام ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تم پہ صرف ایک نبی نہیں، انبیاء کی اولاد نہیں، تم میں جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں نبی اللہ تعالیٰ نے تم میں بھیجے ہیں. لیکن تم نے پھر کیا کیا کہ ان انبیاء کی فرما برداری کرنے کے بجائے انہی انبیاء کو اذیتیں پہنچائیں. انہی انبیاء میں سے کچھ نبیوں کو شہید بھی کیا ہے. یقتلون النبیین بغیر الحق، آگے چل کے تذکر آئے گا کہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے. تو فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور دوسری چیز انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے. اور وجوہات فضیلت بیان ہوئی ہیں کہ کون کون سی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی. اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها، اور کسی سے قبول نہیں کی جائے گی، شفاعۃ، سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے تاوان لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی. تو بنی اسرائیل کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا، پہلے تو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، اور یہاں پہ دوسرا توجہ دلائی ہے کہ قیامت کے دن کو یاد رکھو کہ تم نے ایک دن ایسا ہے کہ جس دن تم نے اللہ کے حضور جا کے جواب دہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں پہ جو چاہے کرتے رہو. جیسا کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں بھی یہ تصورات بنا لیے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ان کا ایک یہ تھا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی نظریہ بنا لیا تھا قرآن کے الفاظ کے مطابق کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت کے اندر تو صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے. یہودی کہتے تھے کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ صرف جنت میں عیسائی جائیں گے. تو آخرت کے بارے میں جو تصور تھا، عقیدہ آخرت کا تصور، وہ بگڑ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کو یاد کرو اور آخرت کا تصور اپنا ٹھیک کرو کہ آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا. جیسے عیسائی اس نظریے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہماری گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں اور وہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں، صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہے کرتے پھریں، تو کوئی دوسرا کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ دنیا کے اندر ہم مصیبت میں پھنس جائیں، تکلیف میں پھنس جائیں، تو ذرائع کون کون سے عام طور پہ اختیار کیے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ ساتھ دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سفارش چل جاتی ہے، چلیں جی سفارش کروا لیتے ہیں. اور سفارش میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جا کے کہتا ہے کہ جی اس بندے نے یہ کام نہیں کیا ہے یا یہ اس سے غلطی سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو جو ہے وہ خبیر ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو سینے کی باتوں کو جانتے ہیں اور انسان کے اعمال اس سے کہاں اوجھل ہو سکتے ہیں، پوشیدہ ہو سکتے ہیں. تو پھر اللہ کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے پاس سفارش بھی نہیں کر سکے گا. یعنی سفارش ایک شفاعت کبریٰ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن شفاعت کریں گے، شفیع ہوں گے، سفارشی ہوں گے. لیکن وہ شفاعت جو ہے وہ جرنل ہوگی،
کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، اسپیسیفک ہوگی کہ ایک بندہ اس نے ذاتی اعمال اس میں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کے بارے میں سفارش ہوگی، وہ ایک جرنل سفارش ہوگی، حساب کتاب شروع کرنے کے بارے میں سفارش ہوگی، شفاعت کبریٰ ہوگی۔ باقی ولا یقبل منہا شفاع، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، کوئی تاوان بھی نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم پیسے دے کے جو ہے وہ بارگیننگ کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں مصیبت سے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کلیئر کی۔ یہ پہلی دو باتیں سمجھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب بات کو آگے بڑھایا ہے اور ان کی تاریخ کے اہم واقعات کو ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم۔ وَإِذْ، اور جب، نجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے ان کی تاریخ کا۔ ایک اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور یہ ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ انسان کی اولاد انسان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دی جائے اور انسان کچھ کر نہ سکے، تو یہ بے بسی کی ایک انتہا ہے۔ اور بنی اسرائیل بے بسی کی اس کیفیت کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے، ان سے چھین لیے جاتے تھے، ذبح کر دیے جاتے تھے، اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دی جاتی تھیں۔ اور اس کے اندر بھی مفسرین نے پھر آگے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ من آل فرعون، آل فرعون، تو فرعون کوئی ایک اسپیسیفک ایک بندے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پرسنالٹی کا نام تھا کہ جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون یعنی فراعنہ، ٹھیک، من آل فرعون، آل فرعون، آل کا لفظ یہاں پہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، قرآن میں اہل اور آل یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اہل سے مراد گھر والے ہوتے ہیں، اہل گھر والے یعنی بیوی بچے اس میں، اور آل میں صرف بیوی بچے نہیں ہوتے بلکہ دوست، احباب، رشتہ دار، مددگار، یہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور فرعون کی اولاد یا اس کا خاندان نہیں تھا، بلکہ اس کے جتنے بھی مددگار تھے، چاہے وہ فوج کی شکل میں ہوں، چاہے وہ رعایا کی شکل میں ہوں، ٹھیک، جتنے بھی پبلک کے لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے آل فرعون، جو فرعون کے اس ظلم میں اس کا ساتھ دینے والے تھے، وہ سارے آل فرعون میں یہاں پہ شمار ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آل فرعون سے نجات دی، یعنی فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ اور فرعون کا سب سے بڑا ظلم کیا تھا، جس کو قرآن نے سوء العذاب قرار دیا کہ سب سے برا عذاب تھا، بیٹے ذبح کرتا تھا اور بیٹیاں چھوڑ دیتا تھا۔ اب بیٹے ذبح کیوں کیے جاتے تھے، اس کی دو وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں دیکھا کہ اس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے، تو اس نے کسی نجومی سے، خوابوں کے ماہر سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ چونکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر آئے تھے اور بڑا عرصہ انہوں نے مصر میں حکومت کی تھی، اقتدار کیا تھا۔ اب یہ عام ایک انسانی مزاج ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے حکومت کی ہوئی ہوتی ہے، نئے حکمران ہمیشہ انہی سے خائف ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایبیلٹی موجود ہے، ان کے اندر وہ ایکسپیرینس موجود ہے، ان کے اندر حکومت کرنے کا وہ ملکہ موجود ہے، تو جو ہی ہم ذرا سی کمزوری دکھائیں گے تو یہ دوبارہ اقتدار پہ فائز ہو جائیں گے اور اقتدار جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔
تو یہ ایک عام ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ جو سابقہ مقتدر پارٹی ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو وہ نشانہ بناتے ہیں اور ان کی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس میں یہی نیچرلی یہ چیز تھی۔ تو فرعون چونکہ جب ان کے پاس اقتدار آیا تو سابقہ جو حکمران طبقہ تھا ان کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ کام بھی کیا، اور دوسرا یہ وجہ بھی تھی۔ اور تیسری وجہ شیخ محمد عبدہ ایک جدید مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں مسلمانوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، تو مصر میں تیزی سے پھیلتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بیٹے ہوں گے نہیں یا بیٹے پیدا ہوں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس انداز میں انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے برتھ کنٹرول پروگرام فرعون نے متعارف کروایا، اور بیٹیوں کو پھر وہ آگے اپنی باندیاں بناتے تھے اور ملازمائیں کے طور پر گھر کے اندر وہ استعمال کرتے تھے، تو اس لیے عورتوں کو وہ نہیں کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ وہ یہ کام کرتے تھے، بچوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لیے اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، یعنی جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کے تمہارے لیے راستہ بنایا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلہ، 40 لیلہ راتیں، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، ثُمَّ پھر اتَّخَذْتُم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تم ظلم کر رہے تھے۔ جب فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا فیصلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، اس نے انکار کر دیا کہ بنی اسرائیل کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مفت کی لیبر اسے ملی ہوئی تھی، ان کو استعمال کرتا تھا، کام لیتا تھا، تو اس نے ساتھ بھیجنے سے انکار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، وہاں سے روانہ ہوئے، پیچھے سے فرعون کو بھی پتہ چل گیا، اور فرعون نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اب آگے چل کے ایسے ہوا کہ بنی اسرائیل جب روانہ ہوئے ہیں تو وہاں پہ اس وقت بھی دو، ایک ریڈ سی ہے اور دوسرا بحر کلزم ہے، ٹھیک ہے، تو اب بحر کلزم جہاں سے آج کل نہر سویز گزر رہی ہے، تو سویس کینال کے پاس جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آگے سمندر آ جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، ڈائریکشن بھول جاتے ہیں، آگے سے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی لاٹھی ماری دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر، اور راستے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ان 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر نکلتے ہیں، جو ہی آگے وہ دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں، پیچھے سے فرعون بھی پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی فوج سمیت اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ درمیان میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیتے ہیں اور سمندر دوبارہ مل جاتا ہے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی اس نعمت کو بیان کیا کہ فرعون سے بھی نجات دی، اور فرعون سے نجات کس طرح دی کہ آنکھوں کے سامنے پھر فرعون غرق بھی ہوا ہے، یعنی وہ دشمن کہ جس نے ساری زندگی بنی اسرائیل کو پر ظلم کیے، مظالم ڈھائے اور جینا دو بھر کر کے رکھا، تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو جب فرعون سے آزادی مل گئی تو اب وہ آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے انہیں احکامات کی ضرورت تھی، اور وہ احکامات دینے کے لیے معاشرت کے احکامات، معیشت کے احکامات،
رہن سہن کے جو ہے وہ چیزیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پہاڑ پہ 40 دن کے لیے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کے مطابق سامری ایک شخص تھا، تو اس نے قوم کو ورغلایا اور کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام تو بچھڑی کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ بچھڑے کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ ان کے قرب و جوار میں جو دیگر قومیں موجود تھیں وہ گائے کی اور بچھڑی کی عبادت کرتی تھیں، جس طرح آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی شاید موسیٰ علیہ السلام اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کیفیت کے اندر چلے گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ ثم عفونا عنکم، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، روشن دلیل دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو بچھڑی کی عبادت کر رہی ہے، اور سورہ اعراف کے اندر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں کئی اور مقامات پہ اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے وہ بچھڑے کو ختم کیا، جو بچھڑا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ان کی قوم کے لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، ان کی اگلی آیات کے اندر تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ نے توبہ کس انداز میں قبول کی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے یہ شرک کا کام کیا، بچھڑی کی عبادت کی اور اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف گئے، ان کی سزا اللہ نے مقرر کی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور باقی لوگوں کو کہا کہ اب آپ جو ہے وہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، تورات دی، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کے صفاتی ناموں میں سے ایک یہ نام بھی ہے کہ قرآن فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ فرقان عطا کی، وہ کتاب، وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ اسی طرح ان کو جو معجزات دیے گئے تھے، معجزات بھی وہ چونکہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، جیسے اب دریا والا ہم نے معجزہ پڑھا ہے کہ دریا سے، سمندر سے اللہ نے 12 راستے بنائے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو فرقان سے مراد روشن دلیل، معجزات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے بنانے والے سے توبہ کرو۔ باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، بنانے والا، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، واللہ الخالق البارئ المصور۔ تو فتوبوا الی بارئکم، اپنے بنانے والے، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔
اپنے آپ کو قتل کرو کا مطلب کیا ہے کہ اپنی قوم میں سے جن لوگوں نے اس شرک کے فعل کا ارتکاب کیا ہے ان کو قتل کرو۔ اب یہ نہیں تھا، چونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، اب قبائل کا جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر اگر ایک قبیلے کا بندہ وہ دوسرے قبیلے کے بندے کو ہاتھ بھی لگا دے تو وہ ایک عصبیت کا معاملہ اور خاندانی غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اسی قبیلے کے لوگ وہ اس قبیلے کے جو مشرکین ہوں گے ان کو قتل کریں گے۔ اور ایسی ہی آزمائش مسلمانوں کی بھی ہوئی، مسلمانوں کی غزوہ بدر میں آزمائش ہوئی ہے۔ اور کس طرح ہوئی کہ ادھر سے جو ہے وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ باپ ہے تو کفار کی طرف سے بیٹا آیا ہوا ہے، مسلمانوں کی طرف سے اگر بیٹا ہے تو کفار کی طرف سے جو ہے وہ باپ آیا ہوا ہے، خونی رشتہ دار، سگے رشتہ دار۔ اور یہ ایک ایمان کی بھی آزمائش تھی، اور ان لوگوں کی بھی یہ آزمائش تھی کہ وہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں یا رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے میں سے وہ لوگ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے ان کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بات تمہارے بنانے والے کی طرف سے، تمہارے خالق کی طرف سے بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ یعنی توبہ کی قبولیت کے لیے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی سزا بھی ہے، تو جب انہوں نے سزا بھگت لی جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی سوال ہو تو جی۔ جو ہے کہ بات ہے نا علیہ موسیٰ جی ان پہ نازل کی گئی، جی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ساری یاد کرا دی گئی تھی یا کہ فزیکل 40 دن میں پوری کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے کر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیوں پہ باقاعدہ تحریری صورت میں کتاب لکھ کے دی تھی، تحریری صورت میں لکھی لکھائی کتاب ان کو ملی تھی۔ آگے چل کے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بتایا ہے تحریری صورت میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ الفاظ نازل ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، حضور سنتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ریٹن فارم میں باقاعدہ کتاب دی گئی تھی۔ دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں خالق اور باری، جی، خالق اور باری میں فرق کیا؟ خالق تخلیق سے ہے، ٹھیک ہے، تخلیق یعنی عدم سے وجود ملانا، ایک چیز جس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، جس کی فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس کا کوئی نقشہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدم سے وجود ملانا۔ اور باری بھی بنانے والا ہے، تو اس کے اندر یہی تھوڑا سا لطیف فرق ہے کہ عدم سے وجود ملانا اور ویسے تخلیق کرنا، ویسے بنانا۔ ٹھیک، مزید پھر انشاءاللہ۔ تو ایک تو چھوٹا سا اعلان بھی ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے مرکز کے اندر اور کوئی سوال؟ جی، تورات، جی 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 جی، احکام عشرہ، احکام عشرہ ہیں، احکام عشرہ 10 احکام ہیں۔ جی، تورات کا ہی آپ ایک چیپٹر اسے ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ احکام عشرہ چونکہ اب بھی موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی وہ احکام عشرہ موجود ہیں، اور وہ چیزیں 10 چیزیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں حکم دیا ہے۔ آگے چل کے اس میں سورہ بقرہ کے اندر بھی وہ تقریباً احکامات بیان ہوں گے، اور کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک احکامات تھے۔ احکام عشرہ چونکہ ان کے بنیادی عبادات بھی اس میں آ جاتے ہیں، معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی گویا کہ اس کو دین کا وہ نچوڑ کہتے ہیں یا خلاصہ کہتے ہیں، یہ سمری آپ کہہ سکتے ہیں اس کی۔ شریعت پہ وہ پریکٹسنگ تو اس انداز میں نہیں رہے ہیں، لیکن وہ شریعت کی وہ سمری ان کے درمیان موجود ہے، یعنی پوری تورات کا خلاصہ وہ احکام عشرہ کو مانتے ہیں۔ تو وہ احکام عشرہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، تقریباً وہی ہیں، اس کے اندر وہ امینڈمنٹ نہیں کی گئی۔ میں نے پہلے یہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ باقی شریعتیں، سابقہ شریعتیں، ان کے بہت سارے احکامات وہ ان کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا گیا، جو ان کے یا تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے، یعنی اسلام فل اینڈ فائنل ورژن ہے، اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اب جیسے نماز کا کنسیپٹ ان کے ہاں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے، عبادات کا کنسیپٹ، معاملات کا، پھر ساری چیزیں یہ آگے چل کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے جائیں۔ جی، تو اور کوئی؟
اعلان میں کرنے لگا تھا کہ قرات کو درست کرنے کے لیے، یعنی تاکہ ہم ضروری ہے کہ ہم قرآن کو جیسے سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کی درست تلاوت کرنا، اس کے الفاظ کو، اس کے مخارج کو صحیح انداز میں کہنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح نہیں کریں گے قرآن کے الفاظ کو مخارج کے ساتھ تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کئی قاری ایسے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم جب اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے نہیں کہتے ہیں تو وہ الٹا ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ مرکز میں جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد ایک کلاس کا اہتمام کیا ہے، اس میں محدود نشستیں ہیں، تو جو لوگ اپنی قرات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی تلاوت کو درست کرنے کی مشق کرنا چاہتے ہیں، وہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد یہاں پہ اس کلاس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی اسی طرح ایک اعلان بھی ہے کہ جی یہی میں ابھی اعلان کرنے والا تھا جی کہ حافظ محمد طیب صاحب، ان کا بھتیجا پاکستان میں ابھی فوت ہوا، ہی بھی پرسوں ہی تشریف لے کے آئے ہیں، ان کے بھتیجے کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے بھائی کے لیے اس صبر کو برداشت کرنے کی، اور ان کے پورے خاندان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر پہ اجر بھی عطا کریں اور اس صبر کو برداشت کرنے کی، اور ان کے والدین کے لیے توشہ